ایسے میں جبکہ سوڈان کے حریف فوجی دھڑوں میں لڑائی جاری ہے، دارالحکومت خرطوم کے کچھ حصے آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ بیشتر رہائشی مختلف مقامات پر پناہ لے رہے ہیں اور جن کے لیے ممکن ہے وہ شہر سے فرار ہو رہے ہیں۔ جنوب میں ریاست وائٹ نائل کے ایک طالب علم انس محمد علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پڑوسی کو گولی لگی تھی اور گولیاں اس کے گھر کو لگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اسے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس وقت دارالحکومت میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً اسے چھوڑنا پڑا۔ ہم خرطوم میں ابھی تک رکے ہوئے لوگوں کے لیے امن تحفظ کے خواہاں ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سوڈان میں لڑائی 2019 کے اس فوجی انقلاب کے بعد شروع ہوئی تھی جس میں سابق رہنما عمر البشیر کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا تھا۔ اس انقلاب کے پیچھے سوڈان کے دو فوجی گروپس کا ہاتھ تھا، ایک کی قیادت جنرل عبدالفتاح برہان اور دوسرے کی حمیدی کے نام سے معروف اور پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کے سربراہ جنرل محمد حمدان دگالو نے کی تھی۔ دونوں نے 2021 میں ایک اور فوجی انقلاب کی قیادت کی اور جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم کو معزول اور آئین کو معطل کر دیا۔ اس وقت سے ایک سویلین حکومت کو پرامن اقتدار کی منتقلی اور ایک مشترکہ فوج کی قیادت سے متعلق دونوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان معاملات پر کشیدگی اس ماہ کے شروع میں پھوٹنے والے تشدد کا باعث بنی۔ وہ ہم پر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ منتقلی کی کوشش میں شراکت دار ہیں، جبکہ اصل میں وہ منتقلی کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کے لیے سوڈان کے سابق سفیر کہتے ہیں کہ جرنیلوں کو ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے جن کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ وہ جنگ بند کریں اور شہریوں کی حفاظت کریں اور ضروری انسانی امداد فراہم کریں، اور پھر بلا شبہ جنگجوؤں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ وہ حالات کے معمول پر لوٹنے کو قبول کریں، جس کا ہمارے نزدیک مطلب ہے ایک سویلین حکومت۔ اس دوران رہائشی حفاظت چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو بجلی کی بندش اور پانی اور خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ ہم اس وقت جن مشکلات میں رہ رہے ہیں ان میں ہمیں پانی اور خوراک کی عدم موجودگی میں پناہ کے لیے ایک محفوظ جگہ کی تلاش ہے۔ ہم خدا سے رحم کے طلبگار ہیں۔ کچھ شہری لڑائی کی وجہ اور امن کے امکانات کے بارے میں کسی خبر کے شدت سے منتظر ہیں۔ ان واقعات کی ابتدا سے عام شہری ہونے کے ناطے ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ اور خطے کے دوسرے تنازعوں سے فرار ہو کر خرطوم میں رہائش پذیر کچھ رہائشی مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں، مثلا ایتھیوپیا کی روزا متامہ جو 7 سال سے سوڈان میں مقیم ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس بجلی، پانی، روٹی کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے بچوں کے پاس اب پینے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سید احمد ابراہیم کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔